ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے مختلف اسلوب اور قوانین بتلائے، انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسانوں کو قرآن کے مطابق اور قرآن کے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر اس کے محتم بالشان ہونے کو ثابت فرمائے۔ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے 3 خصوصیات یہ کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرے نمبر پر یہ اللہ کی کتاب ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ رسول اللہ پر نازل فرمایا گیا۔ یہ 3 خصوصیات ایسی ہے جس سے قرآن کی عظمت جو ہمارے دلوں میں ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عظمت کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ بہرحال آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنے وجود کے دلائل اور اپنے واجب الوجود ہونے کے پروف اور ایویڈنس بیان فرماتے ہوئے اپنے رب ذوالجلال اور اپنے جبار اور قہار اور رحمان اور رحیم ہونے کے ثبوت پیش فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت کریمہ میں کہ دنیا کے اندر ایک ایمان والا جب ہماری ان نشانیوں کو عقل رکھتے ہوئے پڑھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
ایمان والے کے لیے ان نشانیوں کو اور اللہ کے وجود کے دلائل کو سمجھنے سے پہلے اللہ پر کیسا یقین اور کیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایک لکیر میں سنتے چلو۔ اللہ پر ایمان والوں کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کچھ کے بنا سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم تمام چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ سب کچھ کے بنا سب کچھ کر سکتا ہے اور ہم سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا عقیدہ اور یقین تو یہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کے یقین کے بعد پھر اللہ کی ان آیات کو سنا جاوے، اللہ کے وجود کے دلائل کو پڑھا جاوے، سمجھا جاوے، تو ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، اعمال صالحہ کا شوق پیدا ہوگا، شکر گزاری والی طبیعت بنے گی۔ بہرحال یہ ہم نے سمجھ لیا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ پر۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ کے وجود کے جو دلائل بیان فرماتی ہے اس کو سمجھتے چلیں۔ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کی وجود کی روشن دلیل ہے، اللہ کے موجود ہونے کا پروف اور ایویڈنس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، تو دنیاوی مثال سے سمجھتے چلو کہ اللہ نے یکے بعد دیگر 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک بنایا، بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی سوراخ کے، بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی قالب کے، بغیر کسی بیم کے، بغیر کسی کی مدد کے۔ اور اگر ہمیں کوئی چیز دنیا میں تعمیر کرنی ہے، بنانی ہے، دیکھ لیجیے ہمارے آس پاس یہ بلڈنگیں ہیں، یہ عمارتیں، کتنے کالم، کتنے بیم، کتنا لوہا، کتنی اینٹ، کتنی ریتی، کتنا سلیا، کتنا کنکریٹ چلا گیا، کتنا پیسہ چلا گیا، کتنی لوگوں کی محنتیں چلی گئی، اور اس کے بعد ہم کچھ بلڈنگ کھڑی کر پائے ہیں، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ قیامت تک یہ بلڈنگ اپنی جگہ پر محفوظ رہے۔ 50 نہیں، 70 نہیں، 100 سال کے بعد اس کی ویلیڈیٹی اور اس کی وارنٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کو منہدم کر کے واپس تعمیر کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم چھوٹی سی جگہ کو بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، اور اللہ کی کاریگری کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے اتنا بڑا آسمان ساری دنیا کے اوپر جمایا، اور ایک نہیں، ایک کے اوپر ایک 7 آسمانوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، بغیر کسی سپورٹ کے اور بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کوئی عیب کے۔ تو یہ اللہ کے وجود کی روشن دلیل نہیں تو اور کیا؟ یہ رب ذوالجلال کے، رب کائنات ہونے کی دلیل نہیں تو پھر اور بات کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں بھی اللہ کے وجود کے روشن دلائل موجود۔ وہ کس طرح سے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے پھر دنیاوی مثال کو سمجھنا پڑے گا، کہ ہم پھر وہی مثال لے لیں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اوور برج اور فلائی اوور بنایا جاتا ہے، تو جب اوور برج بنایا جاتا ہے تو اس میں کتنے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی سخت چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تب جا کر چھوٹا سا فلائی اوور تیار ہوتا ہے، اور کب گر جائے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یکے بعد دیگر 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک، 7 زمینیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ اور ان 7 زمینوں کے نیچے جب ہم تلاش کریں تو ہمیں ملتا ہے پیٹرول، ہمیں ملتا ہے ڈیزل، ہمیں ملتا ہے پانی، ہمیں نرم نرم چیزیں ملتی ہے، گیس ملتا ہے۔
تو اللہ نے اتنی بھاری بھرکم زمین کو اتنی نرم نرم چیزوں کے اوپر کھڑا کر دیا اور اس کے اندر قیل کی مانند اور کھیلوں کی مانند پہاڑوں کو جما دیا، تو یہ اللہ کے وجود کی روشن دلیل نہیں تو اور کیا؟ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں خیال آتا ہے یہ آسمان یہ کوئی انسان کی کاریگری نہیں، یہ زمین کا بچھا دینا پوری دنیا کے اوپر یہ کوئی انسان کی کاریگری نہیں۔ بس ان تمام چیزوں کو دیکھ کر دل اور زبان ایک ہی بات کو کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ایسے کارنامے اور اتنی زبردست چیز کی پروگرامنگ کو انجام دے سکے۔ آگے اللہ رب العزت تیسری چیز کو بیان فرماتا، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹ پھیر میں بھی اللہ کے وجود کی روشن دلیل ہے۔ رات اور دن کا الٹ پھیر، اس سے کیا مراد؟ یہ وقت پر رات ہوتی ہے، وقت پر دن نکل آتا ہے، وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، وقت پر چاند ٹمٹماتا ہے، اور ہم اس کے بعد جب دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا میں ہم کوئی پروگرامنگ کرتے ہیں، یہ رات اور دن کے الٹ پھیر کو سمجھنے کے لیے دنیا کی اس مثال کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم نے ایک شو روم بنا لیا، ایک یونیورسٹی بنا لی، ایک سکول بنا لیا، تو اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے کوئی آٹومیٹک سسٹم لگائی کہ رات جیسے ہی ہوتی ہے بجلیاں جلنا شروع ہو گئی، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا دن نکل آیا لائٹس اپنے آپ آف ہو گئی۔ لیکن آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو اس کے پروگرامنگ کے اندر، اس کی سسٹم کے اندر، اس کے کنٹرولر کے اندر، اس کے ریموٹ کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آئے گی۔ لیکن یہ کیسا نظام اللہ رب العزت نے بنایا کہ اس کا کنٹرول کبھی نہیں گھومتا، اس کا کنٹرولر اور اس کا پروگرامنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کے اندر کبھی وائرس نہیں آتا، اس کی بیٹری کبھی لو نہیں ہوتی۔ ٹھنڈ کے اندر لمبی رات ہے اور مختصر سا دن ہے، گرمی کے اندر طویل دن ہے اور مختصر سی رات ہے۔ جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس سے ایک لمحہ دیری اور جلدی نہیں ہوتی، سورج نکلنے کے اندر ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتا، اور چاند ٹمٹمانے کے اندر ایک لمحے کے برابر جلدی نہیں کرتا۔ تو دیکھیے یہ رات اور دن کا سارا جو نظام ہے، اس کا جو پروگرامنگ ہے، اس کا سرجن ہار کون ہے، اس کا آپریٹر کون ہے۔ جب رات اور دن کا الٹ پھیر دیکھے کہ صبح طلوع ہو رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، رات نکل آ رہی ہے، تو دیکھتے ہوئے زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ یہ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر مزید ایک چیز کا اضافہ کرتا چلو کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رات اور دن کا الٹ پھیر بنایا ہے، اس کے اندر بھی پھر مختلف اقسام رکھی۔ ہندوستان کے اندر ابھی رات ہے تو کینیڈا کے اندر ہو سکتا ہے دن ہو، امریکہ کے اندر شام ہو، کہیں آدھی رات ہو، کئی ملک اللہ نے ایسے بنائے جہاں 6 ماہ کے لیے رات ہے، 6 ماہ کے لیے دن، کئی ملک اللہ نے ایسے بنائے جہاں پورا دن ہے، چند لمحوں کی رات، جہاں کوئی جگہ اللہ نے ایسی بنائی جہاں پورا وقت رات میں نکلتا ہے، چند لمحوں کے لیے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب ان ملکوں کے اندر اور ان ممالک کے اندر نماز کے کیا مسائل ہے، یہ ایک الگ بحث۔ بہرحال اللہ نے یہ پروگرامنگ اور یہ شاندار نظام قائم کیا ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، اور یہ جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ تو جب ان تمام چیزوں کی طرف بھی نظر جاتی ہے تو بس زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے، سوائے رب ذوالجلال کے یہ کام اور کوئی نہیں انجام دے سکتا۔ اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا، اس سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی۔ آگے اللہ رب العزت چوتھی چیز کو بیان فرماتے، پہلے نمبر پر آسمانوں کو بیان فرمایا اپنے وجود کے لیے، نمبر 2 پر اپنی کاریگری کے لیے زمینوں کے پیدا کرنے کو بیان فرمایا، نمبر 3 پر رات اور دن کے الٹ پھیر کو بیان فرمایا،
نمبر 4 پر اللہ رب العزت فرماتے والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اللہ نے کشتیوں کو سمندر کی پیٹھ پر چلا دیا، کشتیوں کو سمندر کی پیٹھ پر ہمارے ہاتھوں میں کنٹرول دیتے ہوئے چلانا آسان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پانی پر ایک لمحہ تو کھڑے ہو کر بتاؤ، ہزاروں لاکھوں منو ٹنوں وزن لے کر تمہاری کشتیاں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہے، تو یہ ہمارے وجود کی روشن دلیل نہیں تو اور کیا؟ یہ پروگرامنگ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو کنٹرول کرتا ہے؟ کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ ان تمام کائنات کے نظام کو انجام دیتا ہے؟ اور اللہ رب العزت ایک بات بیان فرماتے کہ کشتیوں کو جو سمندر کی پیٹھ پر چلایا اللہ نے، اس کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دنیا کے اندر بنائی وہ انسانوں کے لیے اور انسانوں کے نفع کے لیے بنائی ہے۔ صرف اگر اللہ نے اپنے لیے کسی کو بنایا تو وہ انسان کو بنایا، ساری چیزیں انسانوں کے لیے، اور محض انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ کشتی بنانا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلایا ہے۔ یہ کوئی انسان کی کھوج نہیں، یہ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کردہ ایک عظیم الشان علم ہے جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا ان کشتیوں کے بنانے کے اندر کیا فائدہ ہے اللہ رب العزت کا؟ تو قرآن کہتا ہے تجری فی البحر بما ينفع الناس، کہ جو کشتیاں چلتی ہے پانی کے اوپر یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائے، اس سے حلال روزی کما سکے۔ آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے؟ کبھی تو ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے، اور کبھی تو ہم کشتی کے اندر سوار کرتے ہیں ہمارے ساز و سامان کو۔ بھائی چائنا سے ہم نے سامان منگایا تو وہاں سے منگائیں گے اور یہاں فروخت کریں گے تو ہمارا نفع ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا اس کے۔ دبئی سے ہم نے کوئی چیز منگائی، یہاں فروخت کریں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ کشتیوں کو جو سمندروں کی پیٹھ پر بچھا کر تمہارے قابو میں دے دیا، تمہارے جانوروں کو اور تمہاری گاڑیوں کو جو تمہارے قابو میں دے دیا، در حقیقت یہ چیز پر تم کنٹرول کرنے والے اور قابو پانے والے نہیں تھے، یہ تو ہم نے تمہیں قابو دے دیا، تب جا کر تم قابو کرتے ہو اور ان تمام چیزوں کو چلاتے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں پر قابو دے دیا، اللہ نے اپنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی، اور وہ تمام نشانیوں سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے، سورج سے فائدہ اٹھا رہے، چاند سے فائدہ اٹھا رہے، ستاروں سے فائدہ اٹھا رہے، آسمانوں سے فائدہ اٹھا رہے، زمین سے فائدہ اٹھا رہے۔ تو ان تمام چیزوں کے فائدے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے بنائی، تو ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنا چاہیے؟ پتہ چلا شکر گزاری کی صفت ہمارے اندر اس کے ذریعے پیدا ہو جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ رب العزت کشتی کو ہمارے قابو میں اور کنٹرولیشن میں نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پورے سفینے کو تو لے ڈوبتے، ساتھ ہی ہزاروں اور لاکھوں کا نقصان بھی کر بیٹھ۔ تو شکر گزاری اس وقت کیا ہے؟ کشتی پر سوار ہو تو کیوں زبان سے نہیں پڑھتے؟ فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ یاد نہیں تو کیوں یہ نہیں پڑھ لیتے؟ فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ یاد نہیں تو محض صرف بسم اللہ کیوں نہیں کہتے کہ شروع اللہ کے نام سے، ہر کام کو شروع کرو اللہ کے نام سے۔ یہ شکر گزاری کا ایک شکل ہے، شکر گزاری کی یہ ایک طریقہ ہے۔
جب گاڑی پر ہم سوار ہوں تو گاڑی کو ہم کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے. کیوں؟ کبھی گاڑی کی بریک فیل ہو جاتی ہے تو پھر گاڑی ہمیں کنٹرول کرتی ہے، جہاں چاہتی ہے ہمیں لے جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے اٹھا کے پھینک دیتی ہے. تو وہ کبھی کبھی بریک فیل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جو گاڑی کو ہمارے قابو میں اور کنٹرول میں دیا تو پھر اس وقت اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں صراحت سے بیان فرماتے ہیں. فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. جب تم برابر سے سوار ہو جاؤ اپنی گاڑیوں پر، اپنے چوپایوں پر، تو اپنی زبان سے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے اپنی زبان سے کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے قابو میں کر دیا، سخر لنا ھذا، چاہے وہ پلین ہو، ہیلی کاپٹر ہو، گھوڑا ہو، گدھا ہو، خچر ہو، چاہے جون سی بھی چیز ہو، کہا سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. البتہ ہم اسے قابو کرنے والے نہیں تھے، یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، ہمارے اختیار میں نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العزت کی پاک ذات کی اس موقع پر تعریف کر کے اس چیز کی شکر گزاری کریں. یہ اللہ کے وجود کے جو روشن دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شکر گزاری والی صفات کو پیدا کریں. اب شکر گزاری کتنی بڑی شے ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ ہمارے کسی بھائی کا، کسی پڑوسی کا ہم پر احسان ہو تو اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اس کی تعریف کر دے، اسے یوں کہہ دے بھائی آپ نے میرا یہ کام کر دیا، اللہ آپ کو اس کی شایع نشان بدلہ عطا فرما. جب لوگوں سے شکر گزاری کا اظہار کرتا جائے گا انسان تو پھر رب کا بھی شکر ادا کرنے لگے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شکر گزاری کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی اور جو ناشکرے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی. فرماتے اللہ رب العزت لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا، فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تم نافرمان بنے، ناشکرے بنے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کھا کر اللہ کو ناراض کرنے والے بنے، فرمایا ان عذابی لشدید، یقیناً اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑی پکڑ کرنے والا ہے اللہ رب العزت. بہرحال یہ تو قرآن و حدیث سے ایک ایک بات ہو گئی. اب اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا. صاحب فتح الیمن نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو تحریر فرمایا کہ انسان کتنا کمزور ہے، اور اللہ رب العزت کی ایک عادت کی طرف اس واقعے میں اشارہ فرمایا. بہرحال لکھتے ہیں صاحب کتاب کہ ایک اللہ والے تھے
جن کو اسم ذات کا یعنی لفظ اللہ کا مزہ اور ٹیسٹ پسند آ گیا، اللہ کے نام کی چاشنی کا مزہ وہ چکھ چکے تھے، تو پھر جنگلوں سے ہوتے ہوئے اور جنگلوں کے راستے سے پہاڑی کی طرف چلے گئے اور جا کر آہوزاری اور اللہ رب العزت کی عبادات میں مصروف ہو گئے۔ اور اللہ کی عبادات میں جب مصروف ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام فرمایا۔ وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتے اور کھانے کے موقع پر ہاتھ اٹھا دیتے اللہ رب العزت کے حضور اور اللہ سے کہتے کہ اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے۔ اللہ رب العزت کھانا کھلا دیتے، پھر کھانا کھا کر وہ اللہ کی عبادات میں مصروف ہو جاتے، عبادات کرتے رہتے، کھانا وقت پر آتا رہتا۔ تو جب اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں بندہ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا اب میرا وفادار بھی ہوا ہے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی صراحت سے بیان فرمایا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا؟ تو نظر کرو انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کی طرف، کہیں تو حضرت نوح کو نافرمان بیٹا دے کر اسے ہلاک کر کے حضرت نوح کے سامنے اللہ رب العزت آزما رہے ہیں، کہیں حضرت ابراہیم کو نمرود کی جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال رہے ہیں اور آزما رہے ہیں کہ کیا اسے نمرود کی آگ کا زیادہ ڈر ہے یا میرے فرمان کا زیادہ احترام ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کوئی امتحان لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ہاتھ بھی اور دست بابرکت بھی اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ جب نمرود کی آگ میں کود جانے کو کہا حضرت ابراہیم سے تو ایسے ہی کود جانے کو نہیں کہا کہ آگ میں چلے جاؤ، اور پیچھے سے قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ آگ کو اللہ رب العزت نے کیا حکم فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آگ سے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ہمارے ابراہیم کے لیے گلے گلزار ہو جا، نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ اسے تکلیف ہو ٹھنڈ سے، نہ اتنی گرم ہو کہ وہ تیری تپش سے اس کی چمڑی اور اس کا بدن اور اس کا جلد جلنے لگے۔ اور جب اللہ رب العزت کی بات مان کر حضرت ابراہیم نے آگ میں جانے کا ارادہ کیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ کی عادت کے مطابق آزمائش کا شکار ہو کر بھی اللہ سے وفاداری کی، تو پھر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت خود اس بات کی تعریف فرماتے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے برابر وفاداری کی، ابراہیم اللہ کا وفادار رہا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایمان کی نعمت کے بعد اور دیگر نعمتوں سے نوازنے کے بعد آزماتے ہیں۔ بہرحال وہ واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ صاحب فتح الیمن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ بزرگ چلے گئے، وقت پر عبادت کرتے اور کھانے کے وقت میں کھانا پہنچ جاتا، لیکن ایک دن پھر اسی ضابطے کے مطابق اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ یہ روزانہ میری عبادات میں مصروف رہتا ہے بندہ، تو اسے وقت پر کھانا مل جاتا ہے، اب موقع ہے امتحان کا، آزمائشات کا۔ کیا اب تک تو اللہ نے اپنی نعمتیں کھلائی اور یہ شکر گزاری کرتا رہا، تو کیا اب تھوڑا سا نعمتوں کو ہم چھین کر دیکھیں، کیا اب بھی یہ شکر گزاری کرتا ہے؟ کیا یہ اب بھی ہماری ویسی ہی اطاعت کرتا ہے؟ کیا اب بھی ہم پر ایسا ہی بھروسہ رکھتا ہے؟ کیا اب بھی ہماری نشانیوں کو پڑھ کر یہی کہتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں جو سب کچھ کے بنا سب کچھ کر سکتی؟ تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کل کھانا مانگے کھانا مت دینا۔ اب
اب وہ بزرگ عبادت میں لگے ہیں، کھانے کے وقت میں اللہ سے کہا اللہ کھانا کھلا دے، بہت بھوک لگی۔ تو اس وقت فرشتوں سے منع کیا گیا تھا، کھانا نہیں پہنچا، کھانا نہیں آیا، عبادات میں مصروف۔ پھر دوسرے دن وہ بزرگ نے کھانے کے وقت میں کہا اللہ کھانا کھلا دے، بہت بھوک لگی۔ چونکہ عادت یہ تھی کہ کھانا آ جاتا تھا اللہ سے جب مانگا جاتا۔ پھر دوسرے دن اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ کھانا نہیں دینا۔ تیسرے دن جب کھانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا وہ بزرگ نے، تو پھر فرشتوں سے کہہ دیا گیا کہ آج کھانا نہیں دینا۔ اب بھوک کی تاب اور بے چینی کو برداشت نہ کر سکے اور پہاڑیوں سے اتر کر جنگلات کے راستے سے بستی کے پہلے گھر پر کھٹکھٹا دیا اور کہہ دیا کہ اگر کوئی کھانا ہو، کوئی روٹی ہو تو دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو گھر والے نے، صاحب مکان نے باہر نکل کر روٹی کا ٹکڑا پیش کیا، تو اس وقت وہاں ایک کتا بھی موجود تھا۔ تو جب یہ بزرگ کو روٹی کا ٹکڑا دیا تو کتے کو بھی ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا۔ ابھی وہ بزرگ ایک لقمہ کھاتے نہیں کھاتے وہ کتا پھر چلا آیا دوسری روٹی لینے کے لیے، بھونکنے لگا۔ پھر وہ گھر والے نے دوسری روٹی دی تو بزرگ کے دل میں سوال آیا کہ یہاں ایک روٹی کے لالے پڑے ہوئے، روٹیوں پر روٹی کھاتے جا رہا ہے۔ ابھی بزرگ کی وہ روٹی ختم ہونی ہی تھی کہ وہ تیسری مرتبہ کتا چلا آیا، پھر بھونکنے لگا اور روٹی کا سوال کرنے لگا۔ تو وہ پھر مکان مالک نے نکل کر روٹی دی تیسری، تو اس وقت بزرگ کی زبان سے یہ نکل گیا کتنا بدبخت اور بدذات ہے یہ جانور، یہاں ایک روٹی میسر نہیں، روٹیوں پہ روٹیاں کھاتا چلا جا رہا ہے اور اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ ایک کے بعد ایک روٹیاں ملتی جا رہی ہے اور سوال کرتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کتے کو زبان عطا فرمائی۔ کتے نے کہا اللہ والے، تو اللہ کو ماننے والا ہے، سرکار کا مت والا ہے، میں تو کتا ہوں، ارے میرا نام بھی ایسا ہے جو تم لوگ گالی کے لیے استعمال کرتے ہو، لیکن ایک بات کہوں، اللہ نے تجھے تو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے تجھے تو عزت بخشی، لیکن مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ 3 دن کی بھوک کے بعد تو نے یہاں آ کر روٹی کا سوال کیا، اللہ جانتا ہے اور میرا مالک جو گھر کا ہے وہ جانتا ہے 8 دن تک اس گھر سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملتا، سوائے اس گھر کے دوسرا کوئی گھر نہیں تھا جہاں جا کر میں بھونکتا، چلاتا اور روٹی کا سوال کرتا۔ تو کتنا بے مروت اور بدذات ہے کہ 3 دن کی آزمائش کو برداشت نہ کر سکا اور اللہ پر توکل کو اور بھروسے کو اور ایمان کو چھوڑ کر غیر اللہ سے سوال کر بیٹھا۔ تو بتا تو بدبخت ہے یا میں بدبخت ہوں، بتا تو ناشکرا ہے یا میں ناشکرا ہوں۔ تو یاد رکھو اللہ کے وجود کے تمام دلائل کو سننے کے بعد، شکر گزاری کرنے کے بعد امتحان کی گھڑی کے لیے بھی تیار رہو، اور امتحان کا یہ جو گھڑی آئے گی، امتحان کا جو وقت آئے گا، اس کو بھی کیسے گزارنا ہے اس کا بھی حل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ فرماتے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اللہ اے ایمان والو، جب تم پر کوئی ایسی گھڑی آ پڑے، کوئی مصیبت کا وقت آ پڑے، کوئی امتحان کی گھڑی آ پڑے، تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سے جو ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے ہماری اس تکلیف کو دور کرنے کی اور اس امتحان کو ہم سے ہٹانے کی دعا کیا کرو، تب جا کر تم 100% اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کے امتحان میں کامیاب کہلانے کے لائق بنو۔ بہرحال حضرت مولانا ثاقب صاحب زید مجدہم تشریف لا چکے ہیں، تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتے ہوئے بس یہی کہوں گا کہ آج جو 4 چیزیں بیان کی گئی، پہلے نمبر پر تو اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، نمبر 2 پر زمین کو پیدا کیا، نمبر 3 پر فرمایا قرآن نے کہ آسمان کے اندر جو رات اور دن کا الٹ پھیر ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد اپنے وجود کے دلائل پیش کرنا ہے
تاکہ عقل والے سمجھے اور ایمان میں ان کے اضافہ ہو، اور جب عقل والے ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو اس سے شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا، اور جب شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور ہر قسم کے اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ سے جو چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اکثر وہ بات پوری نہیں ہوتی، تو شاعر بڑی اچھی بات کہتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم اللہ کی مرضیات پر عمل کریں، پھر اللہ ہماری مرضیات کے مطابق فیصلے کرتا چلا جائے گا، اور اگر ہماری مرضی کے خلاف بھی کوئی فیصلہ ہوا تو وہ ہمارے لیے دارین کے اندر اجر سے خالی نہیں۔ انہی گزارشات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں، تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ لوگوں کو ان مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا۔ اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔